اور تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے۔ بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کے جن کے اوپر آپ کا رب خود درود و سلام بھیجتا ہے۔ ابھی احسان صاحب نعت پاک پڑھ رہے تھے کہ ایک حبیب خدا ہے دوسرا کوئی نہیں۔ مسجد نبوی شریف ہے، اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں میں اور آپ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، حاضر ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں، بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، اور باہم آپس میں اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے کہ اللہ کریم نے کائنات کی تخلیق کی تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے۔ یاد رہے یہی کسی انداز سے یہ واقعہ ہے اور یہی حق بھی ہے۔ کئی مقامات پر ہم بیان کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کی بات کرنے چلے ہیں، کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بیٹھے ہوئے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی نگاہ میں تو کوئی جچتا ہی نہیں تھا، ہتھوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، اگر انہیں کوئی نظر آتا تھا کسی کی محبت میں فنا تھے تو وہ ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہی یہ صلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نالین پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند و بالا درجہ عطا فرما دیا کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ حضرات مسجد نبوی پاک میں بیٹھے ہوئے باہم آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ، اور یہ جہاں بھی بیٹھتے تھے جس جگہ بھی ہوتے تھے، اصحابی اکیلے ہوتے تو ان کی زبان پہ درود و سلام ہوتا تھا، ان کے دل و دماغ میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری ہوئی ہوتی، وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں رہتے۔ یہی اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان ہے۔ ایک سے دو ہو جاتے تو باہم آپس میں گفتگو شروع ہوتی تو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپس میں بات کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور کئی لوگ آپ احباب سے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ محافل کب سے جاتے تھے؟ آپ ان سے پوچھا کریں کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا ایک لمحہ تمہیں ایسا دکھا دو جو میلاد پاک سے خالی۔ ان کا تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ان کی تو زندگی اسی میں بسر ہوتی تھی۔ خیر وقت نہیں ہے، نماز مغرب کا بھی وقت قریب آ رہا ہے، میں جو بات کر رہا تھا ادھر ہی جاتا ہوں کہ یہ باہم آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو اس انداز سے ہو رہی ہے کہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کی ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی سب کی بگڑیاں بن رہی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی سارے معاملات ہمارے بنتے چلے جائیں گے۔ یہ گفتگو ہوتے ہوتے خیال ایک نے کہا کہ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بلند و بالا شان ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تو آدم علیہ السلام کو کس طرح بلند و بالا لقب عطا فرما دیا۔ اسی طرح مختلف انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے
ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کوئی صفی بنا، کوئی نجی بنا، کوئی زبی بنا، کوئی خلیل بنا، کوئی کلیم بنا، جو بنا، کوئی روح بنا، جو بنا نہیں بنا مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے۔ جب صدقہ تقسیم کر رہا تھا رب تعالیٰ، صدقے سے جن کو نوازا تو کسی کو یہ بنا دیا، کسی کو یہ بنا دیا، کسی کو یہ اس لقب سے یاد فرمایا، کسی کو اس لقب سے یاد فرمایا۔ ہمارے بادشاہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی خیرات تقسیم کی تو یہ ایسے ایسے لقب القاب عطا فرما دیے، تو جب ہمارے بادشاہ کو وہ پکارتا ہوگا تو پتہ نہیں اس کا کیا انداز ہوتا ہوگا کہ جب خیرات تقسیم کی تو یہ انداز، تو جب جن کے صدقے یہ سب کو ملا جب انہیں پکارتا ہوگا تو کیا انداز ہوتا ہوگا۔ سب عاجز، آپس میں سب عاجز، کہ ہم کیسے خیال کر سکتے ہیں، کیسے ہمارا گمان اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے کہ جب خیرات تقسیم ہوئی تو یوں بن گئے، تو جب ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پکارتا ہوگا تو اس کا کیا انداز ہوتا ہوگا۔ یہ خیال ہے، اس دھیان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محل مبارک کا پردہ مبارک اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرہ مبارک پر ہر وقت ہر لحظہ ہر آن ایک مسکراہٹ ہی ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے غلاموں کی شناخت بھی یہی بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قبل بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے آپ کہ اچھا اخلاق، چہروں پہ مسکراہٹ، ایک دوسرے کے لیے اچھا۔ اور اب دیکھیے نا، ایک بات انہوں نے کی، میں ادھر سے ہی ساتھ ہی کرتا چلوں، کہ صاحب نے 2-3 دفعہ ایک چیز کا ذکر کیا۔ اب سب اہل طریقت بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جب مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب یہ ملتے ہیں آپس میں، کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے پیر بھائی ہیں۔ پھر آپ نے اس چیز کو دہرایا، پھر فرمانے لگے کہ جو ان کی آپس میں محبت نظر آتی ہے نا، مجھے اسے دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے۔ دوستو، آپ اگر سوچیں تو یہ اگر اس انداز سے بات ہوگی، یہ انداز اختیار کیا جائے گا کہ عیدگاہ کے اہل طریقت آپس میں ایک دوسرے کو پیر بھائی کہتے ہیں، ایسے ہوتے ہی پیر بھائی ہیں، لیکن بات کرنے کا انداز ہے نا ان کا خوبصورت، ان کا یہ انداز کہ ان کی باہم آپس میں بڑی محبت ہے، تو یہ کریڈٹ کس کو جائے گا؟ لوگ کس کے بارے میں کہیں گے کہ واقعی بھائی کوئی جگہ ہے جدھر سے ایسی تربیت ملتی ہے۔ ادھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے خدا کے لیے ذہن میں بٹھا کے رکھیے، خدا کے لیے اسے سمجھیے کہ جب یوں بات ہوگی تو ہمیشہ بات یہی آئے گی کہ جو ادھر کوئی خادم بیٹھا ہوا ہے واقعی وہ کچھ ہے، اور اگر اس کے برعکس ہوگا تو وہ کہے گا کہ جن کے ملنے والوں کا یہ حال ہے اسے کسی کو کیا بگاڑنا ہے۔ اللہ رحم کرے سب کے حال پہ۔ یہ باتیں سیکھنے کی، سمجھنے کی ہوتی ہیں طریقت کے مسئلے میں۔ خیر، میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسکراتے ہوئے، آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر ہر وقت مسکراہٹ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور کیوں نہ ہو جو دعویٰ کرے کہ میری محبت، کل بھی میں نے بات کی تھی اس موضوع پہ کہ جو کہے کہ مجھے مدینہ پاک سے محبت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میرے غلام کی تو شناخت ہی یہ ہوگی کہ اس کا چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ سجی ہو۔ مومن کا چہرہ بشاشت کی نشانی، یہ حدیث مبارک ہے کہ میرا غلام تو جہاں کوئی کسی کو، میرے کسی غلام کو پائے گا نا کوئی، تو اس کا چہرہ جو ہے اس کے اوپر مسکراہٹ ہوگی، وہ کسی کو نفرت سے نہیں دیکھے گا، وہ کسی کو گھور کے نہیں دیکھے گا، وہ تو جس کو دیکھے گا مسکرا کے دیکھے گا، کیونکہ اسے پتا کہ میرے آقا جب دیکھتے ہیں تو مسکرا کے دیکھتے ہیں، اور غلامی خواہش کو جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جب آپس میں اس پہ باہم گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا رب جب مجھے پکارتا ہے تو اس کا کیا انداز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے کہا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ جو نعت پاک پڑھ رہے تھے نا، ایک حبیب ہے خدا، دوسرا کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا حبیب ہوں، جب مجھے میرا رب پکارتا ہے تو یا حبیبی کہہ